بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قلبی صفائی کے لیے بزرگان دین نے جو روحانی تدابیر بیان کی ہیں، ان میں ایک تدبیر وقت کی قدر ہے۔ فرمایا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ارد گرد دیکھا، بازار بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ یہ بات سن کر انہوں نے عجیب انداز سے ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے، یہ سب انسان ہیں؟ ان کے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے، بلی اور جانوروں سے بھرے نظر آ رہے۔ ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی، وہ بزرگ چلے گئے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنایا کرتے تھے۔ مالک تو سب کا ایک، پر مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں جا کے دیکھ۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی دیکھو بس خواہشات کی دنیا ہے۔ جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزوئیں جوان ہو رہی ہیں۔ رات دن ہوں محو تن آرائی و تن پروری، وائے نادانی اسی کو زندگی سمجھتا ہوں، اسی کو زندگی سمجھا ہوں میں۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہیں۔ اللہ اکبر! عداوتیں کیا فرمایا؟ آج کل کی عدالتیں، کورٹ کچہریاں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہیں۔ اس لیے زیادہ کیسز جو ہے کورٹوں کو جاتے ہیں۔ طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں۔ جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں سے بھرتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت فارغ کر لینا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، اور اسی میں سکون ہے، اور اسی میں دل کا علاج ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم دو رنگی کو چھوڑیں اور ایک رنگی کی زندگی اختیار کریں۔ یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم سبیل الرشاد، بھی ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک دکان پر ایک اللہ والے آئے، کوئی چیز خریدے، پیسے دینے گئے۔ دکاندار بولے، حضرت معاف کرو، ایک دعا دی ہو۔ وہ اللہ والے بولے،
اللہ تجھے انسان بناؤ کرو. وہ اندر کو چلے گئے. انہیں سوچتا ہے میں کون پہ وہی کروں. دوسری مرتبہ بھی ایسا چھوا اور پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا. یہ کیا ہی نو، تب دیکھے تو اللہ تجھے انسان بناؤ، اب دیکھے تو تجھے انسان بناؤ، میں کون اچ میں. تیسری مرتبہ پھر جب ایسا ہوا تو وہ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت یہ کیا حضرت، جب دیکھو اللہ تجھے انسان بناؤ، اللہ تجھے انسان بناؤ. تو اللہ والے علاج کرتے. کیسا؟ حضرت فرماتے تھے وہ امامہ سر کا نکال کے اس کے سر پہ رکھے. رکھتے ہی انہیں گلی میں دیکھے تو ادھر سے کتا آتا ہے، ادھر سے گدھا جاتا ہے، ادھر سے بیل ہے، ایسے دکھتے ہیں لوگ. وہ بزرگ پھر وہ امامہ اس کے سرپوں سے نکال کر پہن لگ کر چلے گئے. انہیں پھر دیکھا تو انسان دکھتے ہیں. تب حقیقت سمجھ میں آئی، دیکھنے کو انسان ہے، کسی کے اندر گدھے جیسی لات مارنے کی صفت ہے، کسی کے اندر کتے جیسے بھونکنے کی صفت ہے. ایسا اللہ. وہ پرسوں بھی بتایا تھا، اب تک اندر ان کی تبدیلی اندر جو ہے جانوروں جیسا ہے کر کے یہ بات تھی. اب باہر میں بھی جو ہے اپنے کو جانور بتانے کی باتیں کھل کر ہے. اب انسانوں سے بڑھ کر اپنے کو حیوان بتانے میں انسان اب جو ہے فخر محسوس کر رہا ہے. اس کو کیا بولنا بولے. اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا. دیکھو اس میں مومنوں کو، مسلموں کو ایسا نہیں فرمایا. سارے انسانوں کو اللہ کیا بولتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو، انسان کو باعزت بنایا. تو سارے انسانوں کو اللہ عزت دیا ہے اپنی طرف سے. اب یہ خود انسان اپنی عزت کو گنوا رہا ہے. کون ذمہ دار ہے بولو؟ کس درجے گراوٹ ہے. اللہ زیادہ زیادہ بولے تو ہیومنزم، اپنے کو ایک انسان مان کر ہماری بات چلنا، ہم پہ کوئی قانون نہیں لاگو کرنا. یہ دیکھو سمجھ گئے، ہماری مرضی. کیا مطلب؟ بیچ میں دین، دھرم، شریعت، جائز ناجائز، حلال حرام یہ سب نہیں. بس ہم انسان ہیں، اب ہماری مرضی ہے. ہم پر کوئی بھی جو ہے ماورا، اوپر سے کوئی طاقت ہو، کوئی چیز ہو، ہم پر قانون عائد کرے، یہ نہیں گوارا ہے. اب دیکھو انسان کس سے بغاوت کر رہا ہے؟ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. انہیں خود پیدا ہو گیا. کیا بولو انسان؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالق. انسان کی پیدائش کو اللہ بتا رہے. تمہیں کیا پیدا کرے؟ تمہیں کیا کرے؟ جی افرأیتم ما تحرثون، پیچھے کھیتیاں ہیں، تمہیں کیا اگاتے؟ خالی بیج بوتے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے؟ کھیت میں بیج تم ڈالتے ہو، ٹچ کرتے ہو، باقی تمہاری قدرت ہے کیا اس میں سے غلہ اور دانہ نکالنے کی؟ یہی صورتحال انسان کی تخلیق میں بھی ہے. نساؤکم حرث لکم،
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم بیج ڈالتے ہو. اولاد کون پیدا کرتا بولو؟ کتنے لوگ بولتے نہیں حضرت اتنے مہینے میں کیا ہوگا؟ آج کل سب کو نام آ گئی، کیا ہو گئے؟ ایک ایک چیز کو بھی پہلے حمل ضائع ہوگا، حمل وضع ہوگا، ساقط ہوگا، سب بولتے تھے. اب سب کو ریڈی میڈ نام آئی پورے. استقرار ہوگا تو کنزیوم ہوگا، کنفرم ہوگا، ٹکٹ کنفرم ہو سکا، سب نام. اللہ اکبر، سب ہو گیا. تو اللہ انسان کو بتا رہے، سوچو ذرا، پانی پیتے نا، یہ پانی کا خطرہ کہاں سے آتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. ارے آسمان سے تمہیں اتارتے برساتے ہم برساتے ہوئے؟ پوری دنیا مل کر یہ گیہوں کا دانہ بنا سکتی کیا؟ فلسفے بڑے بگاریں گے، کانفرنسیں چلائیں گے، سبھی کریں گے، ہماری قدرت نہیں تو کر کے دکھا سکتے کیا؟ تو اس لیے جھک مار کے اللہ کی قدرت کو ماننا، اللہ کی فرما برداری کو ماننا. سمجھ گئے؟ ہاں، زیادہ جو ہے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا. عجیب انسان ہے، حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ ہی کی پناہ. انسان رہنا نہیں چاہتا ہے. اب کیا بولیں گے بولو؟ نصیحت کرو الٹا ہم نہ بولتا. ایک جنا گلی میں بولت کیسی کی مثال، لیکن بولنا پڑتا ہے، کیا کرنا. ہکتا ہے، ہکتے ہکتے روٹی کھاتا ہے. ابا کیا ہوا کہ نہیں ہوا کہ تمہاری نیند تو بھی اڑی ذرا. جاتے جاتے کون کی بولے گتے کیا رے، ہکتے ہکتے روٹی کھاتا کیا رے، تغلیظ کیا رے، تو نہیں کرتے رے ایسے کام کر بولے. انہیں کیا بولا الٹا، جی میں ہکتے ہکتے تو بھی کھاتا ہوں، ڈوبا تو بھی کھاتا ہوں، کیا کرتے. سمجھ گئے کیا؟ ویسا ہے زمانہ ہے. اللہ عقل ضروری بھی نہیں. کیا تو بولے تو الٹا فوراً جو ہے، الٹا فلسفہ، الٹا فارمولا. کیا ایک جنا گلی میں بلی وہ گرم پانی نہلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گرم پانی. ایک جنا جاتے جاتے بولے ارے مر جاتی ہے تیری بلی، گرم پانی نہلاتا ہے کیا؟ انہیں بولا میری بلی ہاٹ واٹر پروف. کیا ہوتا نہیں لو میری بلی کو انہیں مارتی گرتی نہیں. کیا ہے کہ وہ تو ہے، تیری بلی ہے، جا رہے با کر کو. انہیں چلے گا واپس آیا تو دیکھے تو بلی مر کو پڑی ہے، نرو لگ بیٹھی آ گئے. اسے بولے آگتے، وہ بولیا نہیں کہہ رہا تجھے گرم پانی ڈھلا رکھ، مر جاتی ہے تو. پانی ڈھلانے کی وجہ سے مری نہیں، انہیں ڈھلانے کے بعد بگڑ کو نچوڑ ڈالے. اس کے واسطے باقی سنے ہو کیا کرتے. یا اللہ، ایسی ہے دنیا. افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا. انسانیت کس حد تک گرتی جا رہی ہے. اللہ ہی بچائے. خاص طور سے یاد رکھو اپنی نسلوں کے واسطے، اپنے اولاد کے واسطے بہت دعائیں مانگو، بہت 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 اللہ سے دعائیں مانگو حفاظت کے لیے. فکر مند رہو، نظر رکھو، غفلت مت برتو. سمجھ رہے بھائی؟ اسکولوں میں باقاعدہ جانور بنا رہے، حیوان بنا رہے. سمجھ رہے؟ عجیب عجیب ہے حالت. اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے، اللہ ہی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، تھوڑی بھی غفلت نہیں برتنا. سمجھ رہے بھائی؟
اسکول میں ایک بچہ ایک دم کمینی حرکت کیا، بہت پہلے کی بات، وہ بھی بہت پہلے 15-17 سال پرانی بات رہیں گی. اسکول کے اندر بالکل بے شرمی کی چیز ہے. اس وقت وہ وائرل ہو گئی چیز. اب اس نالائق پر جو ہے، اس بچے پر کچھ کارروائی جب ہوئی، وہ بچی جو تھی اس کا باپ اسے اسکول سے نکال کر وہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی چلا گیا، میری عزت چلے گی کر کے. لیکن اس بچے پر جب کارروائی ہوئی تو یہاں کارروائی ہوئی تو یورپ سے اس بچے کی سفارش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. سمجھ رہے بھائی؟ آپ اندازہ لگاؤ کس درجے جو ہے انسان ایسی حرکتیں کرے تو حکومتیں ان کا کس طریقے سے کیا کر رہی ہیں، ساتھ دے رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ بہت افسوس کی بات ہے. حد درجے اللہ کی پناہ. کھل کر اب حکومتیں جو ہے ایسی چیزوں کے لیے پوری طریقے سے ساتھداری دے رہی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں ان پر. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ. ادھر انسانیت حکمری کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے مر رہی ہے. ان کو کھلانے، ان کو دینے کیا ہے، توفیق نہیں ہے، اور ادھر ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ ہی کی پناہ. کس سے بولا ہے کہاں جائے، کس سے رونا رویا جائے؟ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ہے. اللہ ہی انسانیت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا وہی جہاد کر کر آئے کیا؟ ہسیرا اٹھا گئے تو اسی جگہ کو دیکھو. ہتھیارہ اٹھائے تو ابھی کیا ہو جائیں گا کہ ہسیرا اٹھا کو ہاں خشک لگاتے ہی ہوا انشاءاللہ ثواب ملتا. سبھی سمجھ گئے؟ انہوں کتنا درود پڑھے، کتنا یہ کتاب پڑھے کہ اس سے زیادہ ثواب تو ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. مسجد کا اتنا کام کر کو آئے، اللہ کا گھر اتنا ہو، پھر تمہارے گھر میں کوئی خدمت کرے تو نہ خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو تم نہ کہتی انعام دیتا نہیں دیتے گھر والے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کر گئے، اللہ انعام دیں گے نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے تو مجھے قبول کیا یا اللہ کا. سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ ترغیب دلاتے، شوق دلاتے. غزوہ خندق میں خندق کھود رہے، کیا آج سورہ احزاب پڑھے نہیں؟ اس میں فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جماعتوں کو دیکھے ادھر سے ادھر سے سب، تو خندق کھودنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ یہ اتنا حصہ جو ہے دے دیے تھے. اتنی تیزی سے خندق کھودے ہیں، اللہ اکبر. آج کل JCP یہ وہ کر گیا ہے، مینول چھوڑ کر دیکھو میں کتنے دن کرتی گھر کو. صحابہ رضی اللہ عنہ کیسا کھودے ہیں، اللہ اکبر. باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں میجرمنٹ کے جیسا خندق کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی گہری تھی، کتنی خندق کو کتنے حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیے تھے کر کے. اب کھود رہے ہیں تو دھول غبار سب اٹھ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی. اللہ انصار و مہاجرین کو اللہ مغفرت فرمائے. ادھر سے صحابہ رضی اللہ عنہ نحن الذین بایعوا محمدا،
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد پر ہم نے بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک کر کے. ادھر سے ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہمارے بھائی آج بہت تھکے ہیں شاید. یہ حسیرہ اٹھا گا، ان کو بلا لگاؤ، بیچارے حسیر والے ان کو بلا لگاؤ. سب کون کون حسیرہ اٹھائے گی؟ سب میرے کمرے کا جاؤ، باقی کسی کیا دینا نہیں ہے. سب انشاءاللہ سب مسجد میں صبح ہی انشاءاللہ صفائی وفائی کر کے کیا حسیرہ مسجد میں بچھا کر بسم اللہ کر کے. اس لیے آپ لوگ بھی نئے جو حضرات آئے ہیں اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو طلبہ بھی رہتے ہیں، ان کی ضروریات بھی رہتی ہیں نانا دینے کی. انشاءاللہ سب کے لیے سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. کیا صادق بھائی جہاد میں جا کر ایسا کا ہوگا ہے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے. جب سے وہ بول لگ تھا میں انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں گے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ اس وقت جو ہمارے بھائی لوگ ہیں اللہ مسجد کی خدمت کے تعلق سے اللہ انہوں نے جو خدمتیں کی ان کو قبول فرما یا اللہ. اپنی شان ان کو بدلہ عطا فرما، جزا عطا فرما یا اللہ. یا اللہ ہماری مسجد کو آباد فرما اللہ، اعمال مسجد سے ہمیشہ کے لیے آباد فرما یا اللہ. اے اللہ اس سے دین کے تمام چشموں کو جاری فرما یا اللہ. ہدایت کی ہواؤں کو چلا یا اللہ، پورے علاقے میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا یا اللہ. حقیقت میں اس کو دار ایمان بنا یا اللہ. اے اللہ یہاں جو بھی آئے اس کو قبول فرما لیجیے اللہ، اس کی کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ. اپنی محبت عطا فرمائے اللہ، اپنا تعلق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.